أما القاصد فهو الجائر. وبه حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والناظر کا معنی نحضر ہم لائیں گے. موازین یہ میزان کی جمع ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میزان جمع میں کیوں لایا گیا؟ یہ اصل لفظ تھا میوزان، لیکن واو کو یا سے تبدیل کر دیا کسرہ کی وجہ سے، تو یہ لفظ میزان بن گیا، مگر میوزان کی وجہ سے اس کا جمع موازین بنے گا. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جمع کا صیغہ اس لیے لایا گیا کہ بہت زیادہ انسان ہوں گے، کھرب ہا کھرب، اور ان کے اعمال پھر اور بھی زیادہ ہوں گے، تو اس لیے بہت بڑا میزان ہوگا، تو اس کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا. بعض نے کہا کہ اس کے مختلف اجزاء ہوں گے، ایک پلڑا نیکیوں کا، ایک پلڑا گناہوں کا، ایک ایسی سوئی ہوگی جو بتائے گی کہ کون سا پلڑا بھاری ہے، اس وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا. لیکن جو سب سے زیادہ مضبوط قول ہے وہ یہ ہے احتمال یکون الجمع للتفخیم، کہ یہ جمع تفخیم کہتے ہیں تعظیم کو. ہم بھی اپنے گفتگو میں کہتے ہیں شیخ لطیف صاحب کھانا کھا رہے ہیں، شیخ لطیف صاحب تشریف لے گئے، حالانکہ وہ فرد واحد ہوتا ہے، مگر جمع کا صیغہ ادب کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے بھی میزان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے موازین کا لفظ استعمال فرما دیا. قسط کہتے ہیں عدل کو. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کذبت قوم نوح المرسلین. اب نوح علیہ السلام تو ایک رسول تھے، مگر اللہ نے ان کے لیے مرسلین کا لفظ استعمال فرمایا، جمع کا صیغہ. وَأَنَّ أَعْمَالَ بنی آدم، اور بنی آدم کے اعمال وقولہم یوزن، اور ان کے قول ان کا میزان ہوگا. یہاں پر طالبات کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن ہمارا صرف علم نہیں تلے گا، اعمال تلیں گے. جب تک علم کو عمل کے رنگ میں نہیں ڈھالیں گے، نمٹ علم فائدہ نہیں دے گا. فقط علم کی بات ہوتی تو شیطان کے پاس کتنا علم ہے، لیکن اس کے علم نے اس کو فائدہ نہ دیا، برباد ہو گیا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو اللہ نے علم کا نور عطا کیا ہے اس کو عمل کے سانچے میں ڈھالیں، چونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو اعمال پر زور دیں. اب یہاں ظاہر التعمیم و خص منہ صنفان نظر ایسے آتا ہے کہ یہ عمومی ایک اصول ہوگا کہ سب کے اعمال تولے جائیں گے، مگر حدیث پاک سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو گروہ ایسے ہوں گے جو اس سے مستثنا ہوں گے. کون سا گروہ؟ ایک وہ ایمان والوں کا گروہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت جائیں گے، ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا. اور فرمایا کہ وہ ایسے بڑے اولیاء ہوں گے کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی بلا حساب جائیں گے. تو یہ گروہ جو ہے اس کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا، یہ بلا حساب جنتی ہوں گے. اور کچھ وہ کفار ہوں گے جو ایسی زندگی گزاریں گے کہ ان کے اوپر حقوق العباد نہیں ہوں گے.
تو ان کے بھی حساب کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے کفر کی وجہ سے سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ یعنی جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ بغیر حساب کے سیدھا جنت میں جائیں گے، اور جو کفار ہیں جن کے اوپر حقوق العباد نہیں، وہ بغیر حساب کے سیدھا جہنم میں جائیں گے اپنے کفر کی وجہ سے۔ ان دو گروہوں کے علاوہ جتنے لوگ ہوں گے ان سب کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن کا ہونا یہ حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کا اعمال نیکی کا بھاری ہوگا وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے۔ اب یہاں پر اسلام کے شروع میں ایک گروہ بن گیا جس کو معتزلہ کہتے تھے۔ معتزلہ کا لفظ اعتزال سے ہے، اعتزال کہتے ہیں الگ ہو جانا۔ وہ گویا پوری امت کی جو مین سٹریم تھی اس سے الگ ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اعمال نہیں تولے جا سکتے، چونکہ اعمال اراز ہیں، کیسے تولیں گے اس کو؟ اب ایک بندہ سچ بولا تو سچ کو کیسے تولیں گے؟ وہ عقل پرست لوگ تھے، اور ان کی عقل نے ان کو دھوکہ دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو تولنا چاہیں تو کون سی مشکل کام ہے؟ آج کے زمانے میں بعض ایسی چیزوں کو تولا جاتا ہے جو پہلے زمانے میں نہیں تولی جاتی تھیں۔ جانتے ہی کوئی نہیں تھا کہ بلڈ پریشر کو کیسے معیار کرنا ہے، کولیسٹرول کو کیسے معیار کرنا ہے، ایک بندے کے بلڈ کی فلاں چیز کو کیسے معیار کرنا ہے۔ آج ایسے مادی سائنسی چیزیں بن گئی ہیں جو ان چیزوں کو تول کے بتا دیتی ہیں۔ تو یہ تو ظاہرہ سی بات ہے، اللہ کے لیے تو سب آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تولیں گے اعمال کو۔ اب یہاں پر ایک اور اشکال ہے کہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولیں گے، نیکیوں کو اچھی شکل میں پیش کیا جائے گا اور گناہوں کو قبیح شکل میں پیش کیا جائے گا۔ ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک طرف گناہ رکھے جائیں گے، ان کو تولا جائے گا۔ اور بعض کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، بندے کو خود تولا جائے گا۔ وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ بہت فقیہ قسم کے صحابی تھے، مفتی قسم کے صحابی تھے، مگر بہت ہی دبلے پتلے تھے۔ اتنے دبلے پتلے تھے کہ جب یہ چلتے تھے اور ان کی پنڈلیوں سے تہ بنتر ہٹتی تھی تو صحابہ کرام ان کو دیکھ کے ہنستے تھے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا، کسی کمزور بندے کو دیکھو پہلوان جا رہا ہے تو مذاق کرتے ہیں لوگ، تو ان کا بھی یہی حال تھا کہ ان کو دیکھ کے ہنستے تھے۔ تو کسی نے کہہ دیا جی ذرا ان کی پنڈلیوں کو دیکھو، تو نبی صاحب نے فرمایا تحقیق عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا۔ اور بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے صحائف کو تولا جائے گا، یعنی جو نامہ اعمال ہے نا، تو جیسے ایک رجسٹر ختم ہو جائے تو طالب علم دوسرا رجسٹر بنا لیتا ہے، سبجیکٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح چونکہ اعمال زیادہ ہوں گے تو ایک صحیفہ ختم ہوگا تو دوسرا رجسٹر شروع کر دیا جائے گا، پھر تیسرا رجسٹر، پھر چوتھا۔ تو قیامت کے دن ایک بندہ پیش ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے،
یعنی 99 رجسٹر سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوں گے. وہ بڑا پریشان ہوگا کہ میرا کیا بنے گا. 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں نیکیاں وہ تھوڑی سی ہوں گی، تو بندہ پریشان ہوگا. پھر ایک اللہ کے فضل سے فرشتہ آئے گا اور کاغذ کی پرچی، اس کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، وہ بطاقہ کو نیکیوں کے پرچے میں ڈال دے گا. وہ بطاقہ اتنا بھاری ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور اس بندے کے شہید ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا. وہ بندہ حیران ہوگا کہ میرے تو گناہ اتنے زیادہ تھے، یہ پرچی کہاں سے آ گئی اور یہ پرچی ہے کیا؟ تو فرشتہ اس کو بتائے گا کہ یہ پرچی ہے، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اور اللہ کا نام اس سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس نے تیرے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیا اور کلمے کی برکت سے تیری نجات ہو گئی. اب ان تینوں اقوال میں تطبیق کیا ہے؟ تو بھئی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں اور قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں. جو صرف منصف ہوتا ہے نا، وہ قانون کا پابند ہوتا ہے. جج حضرات کہتے ہیں جی کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ملزم کی فیور کروں، مگر قانون کے آگے بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ چاہت کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ایک ہوتا ہے مالک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کے مالک ہیں، اور مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے. وہ صاحب اختیار ہوتا ہے. اس صاحب اختیار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 3 جو ہے نا وہ آپشن دے دیں. میرے محبوب، آپ کی امت کے جس بندے کے عملوں کو تولنے سے آسانی ہوگی عملوں کو تولوں گا، جس کے صحیفے کو تولنے میں آسانی ہوگی صحیفوں کو تولوں گا، اور جس بندے کو تولنے میں مغفرت آسان ہوگی میں بندے کو تولوں گا. مگر میری چاہت یہ ہوگی کہ آپ کا ہر امتی جنت میں چلا جائے. تو یہ بھی ہمارے لیے سراپا رحمت ہے. آگے فرماتے ہیں وقال مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے. اب یہاں پھر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں عربی مبین، یہ عربی زبان میں نازل کیا گیا، تو یہ رومی زبان کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ مفسرین نے تقریباً 100 الفاظ ایسے بتائے ہیں جو مختلف زبانوں کے تھے قرآن مجید میں استعمال ہوئے. یہ لفظ قسطاس جو تھا نا، یہ تھا شروع میں قسطار، وقت کے ساتھ قسطار بن گیا، قسطاس بن گیا، اور عربوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اب اس میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ زبانوں میں ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں استعمال ہونا ایک عام سی بات ہے. آپ اگر غور کریں تو عربی اور فارسی کے کتنے الفاظ ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، مگر چونکہ استعمال ہونے شروع ہو گئے تو اب ان کو اردو زبان ہی کا لفظ کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ زبان فارسی کے الفاظ تھے یا عربی کے الفاظ تھے. کتنے الفاظ عربی کے ہیں جو فارسی میں استعمال ہوئے، یا کتنے الفاظ فارسی کے ہیں جو انگریزوں نے استعمال کیے. مثال کے طور پر فارسی میں برادر بھائی کو کہتے ہیں اور انگلش میں برادر بھائی کو کہتے ہیں. اب فارسی میں مادر ماں کو کہتے ہیں، تو انگریزوں نے لفظ نکالا مدر کا معنی بھی ماں ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ الفاظ فارسی کے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے استعمال شروع کر دیے، آج ان کو انگریزوں کی الفاظ کہتے ہیں. تو یہ جو قسطاس لفظ تھا یہ کسی زمانے میں رومی زبان کا لفظ تھا. جب عربوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہ عربوں کے جو قواعد تھے صرف اور نحو کے اس کے اوپر پورا بھی اتر آیا، تو اب اس کو عربی زبان کا لفظ کہیں گے، اب اس کو فارسی رومی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے. لہذا ہر کے در کان نمک رفت نمک شد، نمک کی کان میں جو چلا جاتا ہے نمک بن جاتا ہے. اب یہ لفظ جو ہے اس کو ہم عربی کا لفظ کہیں گے، فارسی کا لفظ یا کسی اور زبان کا لفظ نہیں کہیں گے.
آگے امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں القسط مصدر المقسط، قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے عادل. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. اب طالبات توجہ کریں کہ لفظ دو ہیں، ایک ہے قسط، اس کا معنی ہے انصاف، اور ایک ہے قسط، اس کا معنی ہے نا انصافی. صرف زیر اور زبر کے فرق سے معنی میں کتنا فرق پڑ گیا. قسط کا معنی انصاف اور قسط کا معنی نا انصافی. یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو اپنے استاد احمد ابن اشکاب سے نقل کیا. یہ جو احمد ابن اشکاب تھے ان کو مصریوں نے شکیب بھی کہا ہے، یعنی اشکاب کی بجائے شکیب بھی پڑھا ہے اس کو. ابن حبان نے اس ثقات میں لکھا ہے. امام راضی نے ان کے بارے میں فرمایا ثقۃ معموم صدوق. ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرماتے ہیں کان صاحب حدیث کہ بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے اس حدیث کو محمد ابن فضیل سے نقل کیا. محمد بن فضیل جو ہیں ان کو اللہ نے عجیب جو ہے وہ امتیازی شان عطا فرمائی کہ اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے نقل کیا، لیکن جس نے بھی نقل کیا اس نے محمد بن فضیل کے واسطے سے نقل کیا. اور محدثین کا یہ قانون ہے کہ جب کسی ایک دور میں ایک ہی محدث ہو تو وہ حدیث صحیح تو ہوتی ہے مگر اس کو غریب کہتے ہیں کہ یہ محدث فلاں دور میں صرف ایک ہی تھا. ایسا ہی ہے جیسے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث مبارکہ ہزاروں صحابہ کو یاد تھی مگر جو روایت چلی وہ صرف حضرت عمر لانو کے ذریعے سے چلی. حضرت عمر لانو اس کے راوی ہیں، ان سے یہ روایت چلی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ ایک سے کیوں چلی؟ تو بھئی بات سمجھیں کہ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہوتے ہیں مگر آگے اولاد ایک سے چلتی ہے، تو کوئی اس کو کیا کہے گا جی ایک سے اولاد آگے کیوں چلی؟ تو بندہ جواب دے گا نا بھئی اللہ کی مرضی. اسی طرح ایک صحابی سے یہ روایت کیوں آگے چلی، اس کا جواب کیا ہے اللہ کو ایسا منظور تھا لہٰذا ایسا ہو گیا. مگر وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، کہلاتی غریب ہے. یعنی بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے سند کے اعتبار سے وہ بھی غریب، اور جو آخری حدیث ہے سند کے اعتبار سے وہ بھی غریب. تو شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو یہ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ بعد الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، یا یہ کہنا چاہتے تھے کن فی دنیا کا انک غریب او عابر سبیل. محمد ابن فضیل نے اس حدیث کو عمارہ ابن قعقاع سے نقل کیا. یہ عمارہ ابن قعقاع بھی بڑے محدث تھے. اس سے شیخ حارث اکلی اور سفیانین نے روایت کی. ابو حاتم نے کہا کہ یہ صالح الحدیث تھے. یحییٰ بن معین جو جرح اور تعدیل کے امام کہے جاتے ہیں، اتنے بڑے محدث ان کو ثقہ کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد تھے علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں امام بخاری کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے تنہائی ہو، میں ہوں اور میرے استاد علی مدینی ہوں، وہ حدیث پڑھیں اور میں ان سے سنتا رہوں. انہوں نے بھی 30 احادیث ان سے نقل کی ہیں عمارہ ابن قعقاع سے. ابن حجر نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے. یہ عمارہ ابن قعقاع نے اس حدیث کو نقل کیا ہے ابو زرع سے. ابو زرع بھی ایک محدث تھے، ان کا نام تھا اصل میں عبد الرحمن. ابو زرع ان کی کنیت تھی. ان کی زندگی کے بارے میں 2 باتیں بڑی عجیب ہیں، وہ بھی میں بتاتا چلوں. پہلی بات یہ کہ ان کا ایک شاگرد تھا، اس کی شادی ہوئی. اب عشاء کے بعد درس حدیث ہوتا تھا تو وہ اس میں شریک ہوتا تھا، تو رات گھر آتے ہوئے دیر ہو جاتی تھی. شادی کے ابتدائی ایام میں
دلہا اور دلہن دونوں کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم جتنا زیادہ آپس میں مل کر وقت گزاریں وہ زیادہ اچھا ہے، اس لیے دلہن انتظار میں ہوتی ہے کہ دلہا کب گھر آئے گا، ہم کھانا کھائیں گے اور پھر ہم آپس میں بات چیت کریں گے، پھر سوئیں گے۔ وہ طالب علم درس کی وجہ سے روزانہ دیر سے آتا تو بیوی اس کی نیک تو تھی، مگر بیوی کے اوپر ایک بوجھ ہوتا تھا کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ روزانہ دیر سے آتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا بیٹھنے کا آپس میں۔ ایک دن ذرا زیادہ دیر ہو گئی، اب جس دن زیادہ دیر ہو گئی اس دن بیوی صاحبہ غصے میں تھیں، چنانچہ خامند گھر آیا تو وہ کہنے لگی آپ کو تو فکر ہی نہیں ہوتی کوئی جیتا ہے یا مرتا ہے، بس آپ تو اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، جو میوزک عورتیں سناتی ہیں اس نے وہی سنانی شروع کر دی۔ اس نے کہا اللہ کی بندی میں تو درس سننے کے لیے گیا تھا، میں کہیں دوستوں میں وقت ضائع نہیں کر رہا تھا۔ اب وہ غصے میں تھی، ایک تو عورت ہو کی ناقص العقل ہے، پھر جب غصے میں آ جائے تو نقص اور بڑھ جاتا ہے۔ غصے میں اس نے کہہ دیا کہ تمہارے استاد کو تو کچھ آتا نہیں، تمہیں کیا آئے گا۔ اب وہ بھی نوجوان تھا آگے، اس نے جب استاد کے بارے میں بات سنی تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری طرف سے تجھے 3 طلاق۔ لو جی رات تو گزر گئی، لیکن صبح کے وقت خامند بھی پشیمان کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور بیوی بھی پشیمان کہ میں اس کو جو مرضی کہہ لیتی ہے، میرا خامند تھا، اس کے استاد کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب دونوں چاہتے تھے کہ کسی طرح فیصلہ ہو اور ہم جدا ہونے کی بجائے اکٹھے رہیں۔ تو بیوی نے خامند کو کہا کہ آپ بتائیں طلاق واقع ہوئی یا نہیں، چونکہ مشروط تھی نا۔ تو اس نے خامند نے کہا کہ میں اپنے استاد کے بعد جاؤں گا اور تصدیق کروں گا کہ کیا انہیں 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں یا نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان اپنے استاد کے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا کہ حضرت میں یہ رات کو سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں، اب آپ بتائیں میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو جب اس نے یہ بتایا تو وہ زرہ رحمۃ اللہ مسکرائے، فرمان لگے جاؤ تم دونوں میاں بیوی بن کر رہو، اس لیے کہ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ اتنے بڑے محدث تھے، اور پھر اللہ نے ان کو موت بھی اتنی شاندار دی کہ ہر بندہ تمنا کرتا ہے۔ ان کے اوپر آخری وقت تھا، طلباء سامنے تھے، تو طلباء نے محسوس کیا کہ آخری لمحات ہیں۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ آخری لمحات میں اس بندے کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے۔ تلقین کیسے کریں؟ اس لیے کہ عام بندے کے سامنے اونچا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ اونچا کلمہ پڑھیں گے تو اس کو خود بخود یاد آ جائے گا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھنا ہے۔ کہنا نہیں چاہیے ابو کلمہ پڑھیں، امی کلمہ پڑھیں۔ خدا نخواستہ بیماری کا کیا ہے حال، اگر وہ انکار میں سر ہلا دے پھر کیا بنے گا۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے، شریعت نے کہا کہ تم اونچا پڑھنا شروع کر دو، یاد دہانی ہو جائے گی، یہی مقصود ہے۔ چنانچہ اب شاگرد چاہتے تھے کہ حضرت کو یاد دہانی کروائیں، لیکن کیسے کروائیں بھائی، وہ تو ہمارے استاد ہیں، ساری عمر تو انہوں نے ہمیں دین سکھایا، اب ہم ان کو کیسے یاد کروائیں۔ مگر اللہ نے ان کے دل میں ڈالی کہ ایسے ہے کہ جس حدیث میں یہ تذکرہ ہے نا، ہم استاد کو سبق کے طور پہ وہ حدیث یاد سنا دیتے ہیں، حدیث بھی یہ سنا دیں گے اور ساتھ تلقین بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حدیث پڑھنی شروع کر دی، ان فلاں ان فلاں ان فلاں۔ جب 2-3 راوی انہوں نے پڑھے تو حضرت پہچان گئے کہ یہ کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ پڑھ رہے تھے تو حضرت نے بھی ان کے ساتھ مل کے حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ اب حدیث کا متن یہ تھا کہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے کا آخری کلام دنیا میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو وہ زرہ رحمۃ اللہ نے جب حدیث کا متن پڑھا تو انہوں نے پڑھا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، اتنا پڑھنے پر ان کی سانس بند ہو گئی اور وہ فوت ہو گئے، پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ اتنی اچھی موت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ یہ تھے ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ۔
انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا ان کا نام بھی تھا عبد الرحمن، مگر ان کا نام ان کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی. اصل میں ان کو پہلے ہر کہتے تھے، ابو ہر کہتے ہیں بلے کو، جیسے بلی والا بلے والا ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا کسی کو، تو ابو ہر کہتے تھے. پھر ہر سے اس کی منس بن گئی ہررتن، بلے کی بجائے بلی والا بن گیا، اور ہررتن کی پھر آگے جو تصغیر تھی وہ ہریرہ بن گئی، تو نام پڑ گیا ان کا ابو ہریرہ. ان کو یہ نام بہت اچھا لگتا تھا، چنانچہ یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ مجھے میرے نام عبد الرحمن کی بجائے اس نام سے پکارو، اور واقعی محبت کا یہی تقاضا ہے. ہمیں اس کا تجربہ اس طرح ہوا کہ ہمارے ایک تعلق والے تھے مولانا بلال صاحب، گجرانوالہ کے تھے، تو میرے پاس کبھی آتے تھے تو میں ان کو پیار سے موٹے حافظ صاحب کہتا تھا. ایک رات انہوں نے مجھے رات کے 3 بجے فون کیا، کوئی بات تھی، میں نے بات سنی اور جواب دیا. پھر میں نے پوچھا مولانا آپ کو میں نے جواب تو دے دیا، فون بند کیوں نہیں کر رہے؟ کہنے لگا حضرت وہی کہنا جو آپ مجھے کہتے ہیں. بھائی کیا کہوں، وہ جو میں آتا ہوں تو آپ مجھے بلاتے ہیں، بس مجھے وہ الفاظ سننے ہیں. لو جی، پھر میں نے ان کو موٹے حافظ صاحب کہا اور انہوں نے تب فون بند کیا. تو پتہ چلا کہ محبت کے معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ محبوب کے منہ سے لفظ نکل آئے تو وہی اچھا لگتا ہے. تو ابو ہریرہ عنہ کو نبی صاحب نے ایک دفعہ فرما دیا تھا، انہیں وہی اچھا لگتا تھا اور وہ اسی نام سے اپنے آپ کو مخاطب کروانا چاہتے تھے. یہ وہ صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے زیادہ بھوک برداشت کرنے والے صحابی. فرماتے ہیں میں اتنا بھوکا ہوتا تھا کہ مجھے دورے پڑتے تھے اور لوگ مرغی کا دورہ سمجھتے تھے، حالانکہ مجھے تو بھوک کی وجہ سے دورہ پڑ رہا ہوتا تھا. جو سب سے بھوکا تھا وہ سب سے بڑا محدث بنا اور سب سے زیادہ احادیث کو یاد کرنے والا بن گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلباء جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی ہمیں تو اچھی غذائیں کھانی پڑیں گی پھر سبق یاد ہوگا، یہ بات نہیں ہے. اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے. جب دل صاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ قوت حافظہ کو تیز کر دیں گے اور بندے کے لیے سبق کو یاد کرنا آسان ہوگا. ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے یہ ارشاد فرمایا کلمتان کا مطلب ہے کلامان. 2 کلام ایسے ہیں، بعض اوقات ایک لفظ کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے اور ایک فکرے کو بھی کلمہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، وہ کوئی ایک لفظ نہیں ہوتا، وہ ایک فکرہ ہوتا ہے پورا، مگر اس کو کلمہ کہتے ہیں. تو پورے کلام کو بھی کلمہ کہتے ہیں. تو کلمتان سے مراد ہے 2 کلام ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بڑے پسندیدہ ہیں، یعنی ان کا پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا ہے. محبوبتان للہ تعالی، یعنی محبوب قائلہما، جو ان کا قائل ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، بڑا پیارا لگتا ہے. اب یہاں پر رحمان کا لفظ کیوں فرمایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، رحمان کا لفظ اس لیے چنا کہ رحمان اس کو کہتے ہیں جو تھوڑی مشقت پہ بہت زیادہ اجر دے دے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ لاتے ہیں گھر میں الیکٹریشین کو اور اس کو 10 روپے دینے کے بجائے 500 روپے دے دیتے ہیں. اب ان کے اندر ایک صفت ہے رحمانیت کی کہ تھوڑی محنت پہ زیادہ اجر دینا. اللہ تعالیٰ بھی یہی صفت رکھتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب اتنے تھوڑے سے عمل پہ اتنا زیادہ اجر عطا فرما دینا، یہ رحمان کا کام ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور جب سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو پورا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اب 2 فکروں کے پڑھنے پہ پورا میزان نیکیوں سے بھر جانا، یہ رحمان کی صفت ہے. اس لیے نبی صاحب نے یہاں پہ رحمان کا لفظ استعمال فرمایا.
کلمتان حبیبتان الی الرحمن. آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، وہ زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں. کیوں ہلکے ہیں؟ سہلتان علیہ للین حروفہما و سہولت مخارجہما، یعنی وہ جو حروف ہیں نا ان کے مخارج سے ان کا ادا کرنا بہت آسان ہے، اور زیادہ جو الفاظ ہیں حروف ہیں وہ حروف لین ہیں. قراء حضرات تو ایک ایک حرف کو دیکھتے ہیں، چنانچہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کو حروف شدہ کہتے ہیں. اجدو کا قطبتہ یہ اس کا مجموعہ ہے. ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز بند ہو جاتی ہے اور ایک قسم کی سختی آ جاتی ہے آواز میں، اس لیے ان کو حروف شدہ کہتے ہیں. کچھ حروف ہوتے ہیں جن کو حروف قلقلہ کہتے ہیں، ان کا مجموعہ ہے قطب جدن. اور کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کو حروف استعلاء کہتے ہیں، ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قز. اگر آپ دیکھیں تو حروف قلقلہ ہوں، حروف شدہ ہوں یا حروف استعلاء ہوں، ان میں بہت کم حروف ہیں جو اس میں استعمال ہوئے ہیں، ورنہ ان کے علاوہ باقی حروف ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کلام ہے یہ ان حروف سے بنا ہے جو بہت سہل ہیں ادا کرنا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت آسان ہوتے ہیں. ایک مثال سے سمجھیے کہ 3 طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، فتح، کسرہ اور ضمہ. فتح کہتے ہیں زبر کو، کسرہ کہتے ہیں زیر کو، اور ضمہ کہتے ہیں پیش کو. ان تینوں میں سے فتح کو ادا کرنا آسان ہوتا ہے. لہذا آپ دیکھیں گے بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے نا تو وہ لفظ بولتا ہے جو زبر سے شروع ہوتے ہیں. ابا، اماں، اللہ، یہ لفظ زیادہ بولے گا. کوئی زیر اور پیش والا لفظ نہیں بولے گا، چونکہ وہ مشکل ہوتے ہیں، یہ آسان ہے. تو اسی طرح یہ جو حروف ہیں یہ چونکہ لین تھے، لہذا ان کا خفیفتان علی اللسان، زبان سے ان کا ادا کرنا بہت آسان ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر وہ بڑے بھاری، یعنی ادا کرنا تو ان کا آسان ہے لیکن میزان میں جب جائیں گے تو بہت بھاری ہو جائیں گے. اب یہ کتنی مزے کی بات ہے، عمل مختصر سا ہو اور میزان کے اندر بہت بھاری ہو اور نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے. اب نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو ان باتوں کو سن کے سائل کا دل کرتا ہے کہ ہمیں بتائیں وہ ہے کیا. نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ بات نہیں بتا دی کہ یہ پڑھو، اس کے فضائل بتائے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن. اب یہ سن کے مومن کا تو دل چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے، میں فوراً ان کو پڑھوں جو میرے اللہ کو پسند ہے. آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان سے ادا کرنے بہت آسان ہیں، مگر ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہوں گے. اب ان تینوں باتوں کو سن کے تو سامع کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ جی ہمیں بتایا جائے، ہم اس کو پڑھنا شروع کریں. اب جب نبی علیہ السلام نے شوق کو پیدا کر لیا سامع کے دل میں، تو اب بتایا کہ وہ کلام کیا ہے. فرمایا وہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے. اب سبحان اللہ کی حقیقت کو سمجھیں کہ انسان کی تعریف کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک لڑکی کا رشتہ اگر ڈھونڈنا ہے تو 2 طریقے ہیں، اور یہ لڑکی بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی دیندار ہے، بڑی نیک گھرانے کی ہے، بڑے اچھے خاندان کی ہے. یہ سب اس کی تعریفیں ہیں. اور ایک طریقہ اس کی تعریف کا یہ بھی ہے، جاہل نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے، چڑچڑی نہیں ہے، ضدی نہیں ہے.
صفت اس کی کوئی نہیں بیان کی، لیکن جو برائیاں تھیں ان کو اس سے الگ کر دیا کہ نہ جاہل ہے، نہ ضدی ہے، نہ کامچور ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہے. تو یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اے اللہ آپ ہر قسم کی کمی سے، کوتاہی سے اور کجی سے پاک ہیں، آپ کے اندر کوئی نقص ہے ہی نہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے اندر کوئی نقص ہے ہی نہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ اب اس نے میری عظمت کو پہچانا کہ میں کتنا کامل ہوں. اس لیے سبحان اللہ کہنے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں خود اپنے آپ کو فرمایا فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے. یہ الفاظ اللہ کا دل خوش کر دیتے ہیں، یوں سمجھیں. تو جب بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ تو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اور اللہ اس پر بہت زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں. وَبِحَمْدِهِ کا مطلب یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کو سجتی ہیں. غور کریں، اس دنیا میں کوئی بندہ کسی چیز کی بھی تعریف کرتا ہے نا تو وہ تعریف اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے جس نے اس چیز کو بنایا. مثلاً خامد بیوی کی تعریف کرے تو یہ کس کی تعریف بنی؟ اللہ کی، جس نے بیوی کو بنایا. بیوی خامد کی تعریف کرے تو یہ کس کی تعریف بنی؟ جس نے خامد کو پیدا کیا. اگر کوئی مکان کی تعریف کرے تو کس کی تعریف کی؟ جس نے مکان کو بنایا. اللہ ہے جس نے میٹیریل بنایا اور ہم مکان بنا سکے. اگر کوئی کسی منظر کی خوبصورتی بیان کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی تعریف جس نے اس کو پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر تعریف بالآخر کدھر لوٹتی ہے؟ اللہ کی طرف لوٹتی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کی ابتدا کی الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ تعریفوں کے قابل اگر ذات ہے کوئی تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یعنی کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ آپ پاک ہیں اور سب تعریفیں آپ ہی کو سجتی ہیں. اور جو بندہ جتنی تعریف کر سکے وہ اللہ کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کتنے جو ہے وہ قرب رکھنے والے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اے اللہ اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان کی ہیں. یعنی ہم تو تعریف کر ہی نہیں سکتے، حق ادا کر ہی نہیں سکتے. اے اللہ آپ اتنے عظیم ہیں جیسے آپ نے اپنی عظمت خود بیان کیا ہے. تو جب نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تو کوئی دوسرا کیسے اللہ کی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مچھر کو کوئی کہے کہ سپر کمپیوٹر کی تعریف کرو تو مچھر کیا تعریف کر سکے گا؟ وہ کیا سمجھتا ہے سپر کمپیوٹر کو؟ پھر بھی مچھر کے لیے سپر کمپیوٹر کی تعریف کرنا آسان ہے، بندے کے لیے اپنے رب کی تعریف ادا کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ہم تو عاجز بندے ہیں. اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ آپ پاک ہیں اور سب تعریفیں آپ ہی کو سجتی ہیں. ہمارے بزرگوں نے اپنے کلاموں میں اللہ کی خوب تعریف کی ہے. میں ایک چھوٹا سا پیرا امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے مکتوبات میں سے آپ کو سناؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے اللہ کی تعریف کیسے کی. سن کے مزہ آ جاتا ہے. امام ربانی لکھتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے امکان کو وجوب کا آئینہ اور عدم کو وجود کا مظہر بنایا. وجوب اور وجود اگرچہ حق سبحانہ کی صفات میں سے ہیں لیکن حق سبحانہ تعالیٰ ان سے بلند ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات سے، شیون و اعتبارات سے، ظہور اور مکون سے ظہور اور بطون سے، بروز اور مکون سے، تجلیات و ظہورات سے،
موصول اور مفصول سے، مشاہدات اور مکاشفات سے، محسوسات اور معقولات سے، موہومات اور متخیلات سے بھی بلند ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَا ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَا ثُمَّ، وہ تعالیٰ اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند اور اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کے کنہ تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ تمام تعریفوں کی نہایت اس کی عزت کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہیں۔ یعنی اللہ اتنے بلند ہیں کہ ہم جتنی تعریفیں کریں وہ تعریفیں نیچے رہ جاتی ہیں، اللہ اس سے بھی بلند ہیں۔ اس ذات پاک نے اپنی تعریف آپ ہی کی ہے اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے، پس وہ ذات تعالیٰ آپ ہی حامد ہے اور آپ ہی محمود ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی حامد ہیں اور خود ہی محمود ہیں، بندہ تو ان کی حمد بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، انہوں نے اس حدیث کو آخری حدیث کے طور پہ کیوں چنا؟ تو ایک امکان یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے چنا کہ حدیث مبارکہ میں ہے جب بندہ کسی کام کو ختم کر کے کھڑا ہو تو اللہ کی ثنا بیان کرے، حمد بیان کرے، تو مجلس میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو سامنے رکھا کہ بھئی میں اس حدیث کو آخر پہ لکھوں گا تو اس پورے کام کے دوران جو مجھ سے کوئی غفلت ہوئی یا گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیں گے۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عمر کے آخری حصے میں استغفار زیادہ کرنے کا حکم دیا اور تسبیح زیادہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، اے میرے محبوب اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اور استغفار کیجیے، انہ کان توابا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کی، چونکہ ان کے عمر کا زندگی کا بھی جو کام مین تھا وہ مکمل ہو چکا تھا۔ اور ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ کا جو لفظ ہے نا، یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ روایت ہے کہ سعید رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا تو انہوں نے جلاد کو بلا کر کہا کہ اس کے اتنے درے لگاؤ۔ اور جب اس ملزم کو درہ لگنے شروع ہوئے نا تو درد تو ہوتی ہے، تو پہلے درے پہ اس نے کہا سبحان اللہ۔ یعنی اس وقت کے ملزم بھی ایسے ہوتے تھے کہ جو اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں جب کوئی بندہ پاگل ہوتا تھا تو اذان دینی شروع کر دیتا تھا، ادھر اذان دے رہا ہے ادھر کھڑا اذان دے رہا ہے، تو پاگل بھی اذانیں دیتے تھے۔ آج تو اول فول بکنے کی عادت عام ہو گئی ہے، ہوش والے بھی گالیاں بکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اس کو جب درہ لگا تو اس نے کہا سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو آپ نے جلاد کو اشارہ کیا اور کہا دعنی، اس کو چھوڑ دو، اتنا ہی کافی ہے۔ اچھا، قریب ایک مفتی قسم کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے ابن کعب رضی اللہ عنہ، وہ مسکرا پڑے، فضاحکہ، وہ مسکرا پڑے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ما یضحکک، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟
انہوں نے فرمایا اس لیے کہ سبحان اللہ نے اس بندے کی سزا میں تخفیف کر دی تو واقعی سبحان اللہ مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اور اس کا ایک اور بھی جو ہے وہ سبق ملتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر اسلام تھے. اللہ کی جو ہے نا مرضی سے ایک مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا تھا. اب مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا تھا. پھر